28, 29, 30, 31 اس کے بعد کیا آئے گا؟ جنوری، نیا سال۔ میرے بچوں توبہ کرو، کوئی نیا سال نہیں ہے۔ ہمارا نیا سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ یہودیوں کا ایجاد کیا ہوا، عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا یہ 1 جنوری۔ اس لیے اس دن اچھا بہت سارے نوجوان اس دن پکنک مناتے ہیں۔ پکنک ہے جی؟ نہیں پکنک ہے، قربان رہے۔ اب پکنک میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ، وہ شراب ہے، وہ نشہ ہے، وہ مرغا ہے، وہ کھسی ہے۔ تو پتا کہ ایک نوجوان سے کہ آخر 1 جنوری کو کاہے یہ سب کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں 1 جنوری کا گوشت کھاؤ نہیں تو سالوں بھر گوشت کھاتے رہو۔ ہاں بات صحیح ہے۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں خاص کر میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس غلط رسم سے بچنا۔ مسلمانوں کا نیا سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ یہودیوں نے ایجاد کیا، عیسائیوں نے ایجاد کیا ہے۔ اس لیے 1 جنوری الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس لیے کہ اس تاریخ کو اب ہم لوگ دنیا کے اندر میں کام چلاتے ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہیں کرنا ہی ہے کھانا بنانا ہے تو پکنک کیوں 1 جنوری کے نام پر کیوں؟ الحمدللہ روزانہ کھانا بناؤ، اچھا کھانا بناؤ، کھیر بناؤ، پلاؤ بناؤ، مرغا بناؤ، اللہ جو توفیق دے گھر میں بناؤ، اپنے بچوں کے ساتھ میں کھاؤ۔ لیکن خاص کر 1 جنوری کو منانا، یہ کہہ کر منانا کہ آج اچھا کھائیں گے، سال بھر تک کھائیں گے، یہ غلط ہے، یہ ایمان کو کمزور کر دے گا۔ اس لیے 1 جنوری ایک دم نہیں منانا ہے، نہ کسی کو 1 جنوری کا مبارکباد دینا ہے۔ خدا جس کی حفاظت کی، خدا جس کی حفاظت کی، حیا جب ٹھان لیتا ہے، خدا جس کی حفاظت کی، حیا جب ٹھان لیتا ہے، خدا جس کی حفاظت کی، حیا جب ٹھان لیتا ہے، خدا جس کی حفاظت کی، حیا جب ٹھان لیتا ہے، تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے، تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے، سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ زندگی لکھ دے، سمندر راہ دے دے گا۔ کون؟ ارے کون؟ ارے اگر وہ زندگی کون دے گا؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بولو نا، اللہ دے گا، اللہ اللہ، او اللہ دے گا، اللہ دے گا، اور قربان جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، قربان جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے آتے آپ نے دیکھا آگے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، اب کیا کریں؟ لیکن قربان جائیے، آپ کی جو امت تھی، آپ کے جو ماننے والے لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا کہ اللہ تیتے پھنس پہ لام راجمی بھل لینی بستی میں چلان لے۔ اب آپ بولے کہ چلو، اب پیچھے لشکر فرعون کا ہے، آگو سمندر ہے، اب تو موت ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے وہ امتی کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر بھلے نا گھر میں تھے، یہ کون مصیبت میں ڈلوا دیا آپ، اب تو جان بچے گی نہیں، پیچھے وہ فرعون لشکر لے کے آ رہا ہے، اب ہم سب کو قتل کر دے گا، اس لیے کہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بھاگیے کا کہاں؟ آگے سمندر ہے، نہ دکھن، نہ اتر، نہ پورب، نہ پچھم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں،
گھبراؤ نہیں، او میرا اللہ ہے. سبحان اللہ والدہ ماشاء اللہ. کون ہے؟ کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کون ہے؟ اللہ ہے. قربان جاؤ. وہی نازل ہو گئی. اللہ نے کہا کہ موسیٰ گھبرانا نہیں ہے. تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ لاٹھی ہے، عصا. اسے عصا کہتے ہیں. عصا کیا کہتے ہیں؟ لٹھی کو عصا. کہا کہ ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھتے تھے. کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ عصا ہے، ڈنڈا ہے. بولا پانی میں مارو. دیکھو یہ ہم نہیں کرے، قرآن میں قصہ اللہ نے بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں عصا مارے. لٹھی مارنا تھا، پانی یوں الگ ہوا اور ہوتے سمندر کے اس پار تک پورا راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے چاہنے والوں سے، ماننے والوں سے، امتیوں سے کہ چلو اللہ نے راستہ بنا دیا ہے. اور قربان جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے بیچ راستے میں سوکھا راستہ، راستہ کیا گرد و غبار اڑ رہا تھا، پانی دونوں سائڈ. پار ہو گئے. اب فرعون اپنا لشکر لے کے جب یہاں پر پہنچا تو اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ ہے کہ نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا، رب کہتا تھا، لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا. فرعون دیکھا سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے تو تھوڑا سا دبدبا ڈالنے کے لیے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ ہے کہ نہیں ہے. سمندر میں بھی راستہ بن گیا. لوگوں نے کہا کہ ہاں صحیح بات صحیح ہے. تو فرعون نے کہا کہ چلو سواری کو ڈالو. گھوڑا اونٹ جو بھی ہاتھی لے کے تھا سب وہ اسی راستے پہ سمندر پہ ڈال دیا. اور جیسے بھی سمندر میں گیا اللہ نے پانی کو حکم دیا ملا دو. سب کے سب ڈوب کے مر گئے، سب نیست نابود ہو گیا. اور فرعون قربان جاؤ وہ بھی مرا. لیکن عبرت کے لیے اس کی لاش اب بھی پوری دنیا کے اندر میں وہ مصر میں رکھی ہوئی ہے. اس کی لاش، فرعون کی لاش. قربان جاؤ تاکہ قیامت تک لوگ دیکھے سمجھے. ایک بات یاد رکھنا، اللہ اپنے آپ، اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں رکھتا، نہیں بناتا. مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، جو بھی ہو رہا ہے اللہ بہتر کرے گا، جو بھی ہوگا اچھا کرے گا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی قسمت پہ ہمیشہ خوش رہو. اچھا ہو رہا ہے اللہ کا شکر کرو. اگر کچھ خراب ہو رہا ہے صبر کرو. شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا. سبحان اللہ علیہ. اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا. اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا. اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے. اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے. خدا جس کی حفاظت کی حیات جب ٹھان لیتا ہے. خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے. تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے. اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے محبت کرو. وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے، وہ اللہ جو زندگی دیا، وہ اللہ پھر اس کے بعد موت دے گا، موت دے گا، موت دے گا. اپنے کٹ گھڑے میں اللہ کھڑا کرے گا. پھر میرا اللہ سوال کرے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا ہے. یہ میرا نوجوان، یہ میرا بچہ جو موبائل میں 24 گھنٹہ لپٹا رہتا ہے، اللہ ان سے پوچھے گا دنیا سے لے کی آن لے. بولا بڑکا موبائل اللہ سے. میرے بچوں نوجوانوں اللہ سے قریب ہو جاؤ،
اللہ سے لو لگاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، مدرسوں کو آباد کرو، خانقاہوں کو آباد کرو، انشاءاللہ دیکھنا یہاں بھی فائدہ وہاں بھی فائدہ۔ انشاءاللہ عمل کریں گے، ہاتھ اٹھیں انشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ساتھ ہی ساتھ میرے بولنے کو قبول فرمائے الحمدللہ آمین ثم آمین بولا الحمدللہ۔ دیکھیں ابھی بہت اچھی بات حضرت نے تقریر جو کی کہ ہم لوگ جلسہ سنتے ہیں عمل نہیں ہے، بولے بات صحیح کی غلط ہے؟ بولیے، ارے بولو بھائی، جلسہ سنتے ہیں عمل نہیں ہے۔ اگر عمل ہو جائے، بھی جتنے آدمیوں نے ہاتھ اٹھائے، یہاں نماز پڑھیں گے، مدرسہ کو آباد کریں گے، خانقاہ کو آباد کریں گے، بتائیے جتنا آدمی ہاتھ اٹھائے ہیں اگر کل سے سب نمازی بن جائیے، مسجد ہم جگہ ملتے ہیں ملتے ہیں؟ اچھا جو پکا نمازی ہے پھر تو باہر رہی تھی وہ، لیکن وہی بات ہے کہ ہم لوگ جلسہ سنتے ہیں۔ اب دیکھیے پہلے زمانے میں کنویں میں پانی پیتے تھے ہم لوگ، کیا کنویں کا پانی پیتے تھے؟ ارے بولو بھائی، کنواں کا پانی پیتے تھے نا؟ یہ اٹھنی چمنی تم لوگ نہیں پیتے تھے، یہ سب بچہ کنواں کو کیا جانے گا؟ ہم لوگ کنواں کو جانتے ہیں۔ کنویں کے پانی سے نہانا، کنویں کے پانی سے پینا، کنویں کے پانی سے کپڑا دھونا، ہر کام کنویں کا پانی سے ہوتا تھا، قربان جائیے۔ ایک کتا دوڑتا ہوا آ رہا تھا تو کنویں کا پاٹ چھوٹا تھا، وہ چھلانگ لگایا، کتا سوچا کہ ہم چھلانگ لگا دیں کنواں کو پار کر دیں گے، کنویں میں گر گیا۔ گہرا کنواں میں گرا، اب وہ کتا مر گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ کرنکی تھی، پانی پاک چھی کہ نا پاک چھی؟ بولا چلو مفتی صاحب وہاں، اور چلے گئے مفتی شمس توحید صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ حضرت کنویں میں کتا چلا گیا، گر گیا ہے، مر گیا ہے، پانی بدبودار پانی ہو گیا ہے، مہک بہت ہے، مسئلہ بتائیے وہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے، پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو مفتی شمس توحید صاحب نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، یا تو کنویں کا سب پانی نکال دو، اگر یہ نہیں ممکن ہے تو کم سے کم 200 یا 300 بالٹی پانی کنویں سے نکال دو، پانی پاک ہو جائے گا۔ پانی، ارے زور سے بولیے، پانی پاک، بہت اچھا۔ لوگ آئے، 300 بالٹی پانی کنویں کا باہر نکال دیا۔ شام ہوتے ہوتے پھر پانی میں مہک ہے، بدبو ہے، لوگ پریشان ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب کون فتوا بدل گیا ہو؟ بولا چلو پھر 10 آدمی گیا، حضرت سے کہا کہ حضرت پریشانی تو نہیں گئی ہے؟ بولا کیا ہوا؟ بولا حضرت آپ نے کہا تھا اتنا اتنا پانی نکال دینا، ہم لوگ پانی نکال دیے، لیکن پانی میں بدبو ویسے ہی ہے، پانی میں مہک ویسے ہی ہے، ہم لوگ کیسے کیا کریں؟ تو مفتی صاحب بولے کہ کتنا پانی نکال رہا ہوں؟ بولے 300 بالٹی نکال لے۔ بولا اچھا 300 بالٹی نکالے گا، پانی میں باہر کو مہک سی؟ بولا باہر کو مہک ایسی ہو۔ تو مفتی صاحب بولے اچھا یہ بتاؤ کتا نکال رہا؟ بولے نہیں کتا نہیں نکالے، کتا کو رہی۔ تو بات کو پوری سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ بھائی بات کیا ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، جلسوں کو سنو، دین کی باتوں کو سنو، قرآن کے پیغام کو سنو، حدیث مصطفیٰ سنو تو عمل کرنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ دل سے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ جو بھی سنیں گے، جتنے بھی علماء ہمارے آئے ہیں، جتنے بھی ہم بیان قرآن و حدیث کو سنیں گے، انشاءاللہ دل سے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ واہ واہ، بہت اچھا۔ یہ مدرسے کے حوالے سے جلسہ ہے، اور یوں کہہ لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ مدرسہ کس کا گھر ہے؟ رسول اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے۔ اے بابو بیٹھ جاؤ، ہاں ٹھنڈ کا ٹائم ہے، پریشانی ہے، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، میڈیا والے بھی بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، اے بابو آپ لوگ بھی بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ مدرسے کا جلسہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ پہنچے تو دیکھیے ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے۔ بات صحیح کی غلط ہے؟ بولیے آپ۔ آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے نا؟ ارے بولیے نا بھائی، اپنا ہی گھر بناتا ہے نا؟
آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے، لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے، مکہ سے مدینہ گئے۔ ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، اسے کہتے ہیں ہجرت۔ دشمن پریشان کرنے لگا مکہ میں، تو اللہ نے حکم دیا میرے محبوب مکہ چھوڑیے مدینہ چلیے، اور قربان جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھی بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے۔ ایک غار ہے، ایک پہاڑی ہے، غار ثور۔ کیا نام ہے؟ ارے زور سے بولو بھائی، کیا نام ہے؟ غار ثور۔ نام بولو بھائی، کیا نام ہے؟ ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا۔ ایک بار دیکھے گا، پیچھے دشمن ہے، ابو جہل ہے، ابو جہل کا لشکر ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے۔ اللہ کے رسول کو بھاگنے مت دینا، جانے مت دینا، پکڑو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا۔ آپ کیا سمجھتے؟ اسلام ایسے نہیں پھیلا۔ تو غار میں گئے، غار ہے، پیچھے دشمن ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر تھوڑی دیر ہم لوگ آرام کریں گے۔ بڑی اونچائی پہ وہ پہاڑ پہ غار گئے، غار پرانا ہے، غار پرانا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا ٹھہریں، میں دیکھ لوں غار کے اندر میں کہیں کوئی کیڑا مکوڑا جانور، کوئی سانپ بچھو نہ ہو جو آپ کو پریشان کرے۔ آپ اندر گئے، غار کے اندر گئے تو دیکھے کہ غار کے اندر میں سوراخ ہے، سوراخ ہے، دیوار میں سوراخ ہے۔ آپ نے کہا کہ ہو سکتا کوئی نہ کوئی بچھو ہو، کیڑا ہو، پرانا غار ہے۔ تو آپ اپنی پگڑی کو کھولے۔ اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں عاشق۔ پگڑی کو کھولا، پھاڑا، ہر سوراخ کو بند کیے، پھر بھی کپڑا ختم ہو گیا، کرتا پھاڑا، او سوراخ بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، ایک سوراخ رہ گیا۔ اب کیسے کیا ہوگا؟ تھا آپ نے اپنے پیر کے ایک انگوٹھے کو اس سوراخ میں بند کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز دیا، رسول اللہ اندر تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اور آپ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اپنے زانو پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اچھا دیکھیے، پیچھے لشکر ہے، ابو جہل ہے، دشمن آ رہا ہے۔ تو سوچا ان لوگ کہ دیکھو تو صحیح، یہ غار میں کہیں تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے حکم سے، دیکھیے غار کے دروازے پہ مکڑی جالا لگا دیا، ترنت مکڑی جالا لگایا، کبوتر آ کے بیٹھ کے انڈا بھی دے دیا۔ تو دشمنوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی آدمی جاتا تو یہ مکڑی کا جالا نہیں رہتا، مکڑی کا جالا رہتا، تو مکڑی کا جالا نہیں رہتا، یہ تو پرانا غار ہے، یہاں کوئی گیا ہو یا نہیں ہے۔ اور قربان جاؤ وہ لوگ وہاں سے لوٹ گئے۔ ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا کام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا کام کیا۔ اور اسی میں روایت میں آتا ہے کہ عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عاشق کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ ہم سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک مکمل مسلمان تم نہیں ہو سکتے۔
ہم خالی نام کے مسلمان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے وہ جو انگوٹھا ڈالے ہوئے تھے سوراخ میں ایک سانپ تھا. کون تھا؟ اب وہ سانپ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں ڈسا، مارا ڈنگ، ایک بار، دو بار، تین بار. آپ نے انگوٹھا نہیں ہٹایا. اب سانپ ڈسے گا تو درد تو محسوس ہوگا نا بھائی درد محسوس ہوگا نا. لیکن آپ نے پیر نہیں ہٹایا. آنکھ سے آنسو نکل گئے، آنکھ سے آنسو نکلا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا. تو اللہ کے رسول تو سوئے ہوئے تھے نا، ارے بولے جانگ میں سوئے ہوئے تھے نا. تو آپ کے رخ انور پر، رخسار پر، گال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کے قطرے گرے تو مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول دیا. دیکھا ابو بکر رو رہا ہے، اٹھ کے بیٹھے. آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ کسی کیڑے نے مجھے لگتا ہے کاٹ لیا ہے، درد ہو رہا ہے. پاؤں نکالے اور سانپ کاٹا ہے. آپ نے اپنا تھوک لیا، لگایا، تھوک لیے، لگائے، زہر کا اثر ختم ہو گیا. قربان جاؤ. اور اسی میں کہتا نا کہ گھر گھر اجالا با، گھر گھر اجالا با، گھر گھر اجالا با، توہرے گھر سے انگنا ماں آقا توہرے نور برسے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے. اب وہ شعر جو میں سنانا چاہ رہا تھا اس لیے میں یہ بھوجپوری پڑھا. غارے سور میں جب بند بھیلن سرخوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل سپوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل سپوا. کیا وہ سانپ جو ہے نا، وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں جو ڈسا تھا، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے نہیں. وہ سانپ کہہ رہا تھا ابو بکر انگوٹھا ہٹا لے، تو اکیلے اللہ کے رسول کو دیکھے گا، ارے مجھے بھی موقع دے، ہم بھی ان کے چہرے کا دیدار کر لیں. سبحان اللہ بولا تھا، ماشاء اللہ.